اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں، اب تجھے بنانا ہے، بتانا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا کہ میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسے بنا کہ میں جسے دیکھوں وہ صحابی بن جائے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا کہ میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب پسینہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ پسینہ ایسے بنا کہ خوشبو سے بھی زیادہ معطر ہو، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا کہ میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے۔ تو میں کہتی ہوں کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اخسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، مگر چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے۔ حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی، حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ معزز سامیات، خواتین و حضرات، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، جن کے لیے اور اس کائنات کے گیسوں آراستہ کیے گئے، جنہیں تخت ختم نبوت پر جلوہ گر کیا گیا، جن کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت سجایا گیا، جنہیں سید الاولین و آخرین بنایا، جنہیں شافی محشر کا اعزاز عطا کیا گیا، جنہیں ساقی کوثر کا منصب عظیم رحمت فرمایا گیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ پہلے نبی معجزات لے کر آئے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا معجزہ بن کر آئے۔ اللہ نے اور نبیوں کو بھی معجزے دیے، جبکہ سلیمان کی انگوٹھی مشہور ہے، موسیٰ کا عصا مشہور ہے، اور عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنا مشہور ہے، لیکن یہ سارے کمالات میرے آقا میں تنہا ہے۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ معجزہ اس کی کئی وجوہات ہے کہ اللہ کیوں عطا کرتے ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر لوگ حلقہ اسلام میں آتے ہیں۔ میرے آقا کی صفیں قیامت کے روز امتیوں کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گے۔ ارے موسیٰ کا ڈنڈا دیکھا مسلمان ہوتے گئے، حضرت سلیمان کا تخت دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ جب تک معجزہ دیکھتی رہے گی دنیا مسلمان ہوتی رہے گی۔ قرآن میرے آقا کا معجزہ قیامت تک ہی مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت جابر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا کھانا میرے گھر میں۔ پیارے آقا نے فرمایا جابر ساتھ کتنے بندے لے کے آؤں؟ یا رسول اللہ 2-3 بندے ساتھ ہو جائے، بس اتنا ہی آٹا اتنا ہی گوشت تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا بلال پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر سارے صحابہ کا کھانا جابر کے گھر۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے آئے گھر اپنی بیوی کے پاس اور آ کے کہا آقا نے تو سب کو دعوت دی۔ بیوی پوچھتے آپ نے کیا کہا تھا؟
آپ نے آقا کو کیا کہا تھا؟ وہ فرماتے میں نے تو کہا تھا بس 2-3 بندے ساتھ لانا. اچھا آقا نے خود سب کو دعوت دی؟ ہاں خود دی. اہلیہ کہتی ہے پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بلانے والا جانے یا کھلانے والا جانے. ما ینطق عن الہوی، وہ تو اپنی مرضی سے نہیں بلایا، وہ تو اپنی مرضی سے بات نہیں کیا کرتا. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب تک اللہ آرڈر نہ کرے وہ تو بات نہیں کیا کرتا. حضرت جابر پھر حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا، یہ میری چادر لے جاؤ اور اپنی بیوی کو کہو اسے آٹے کے اوپر دے دے، اسے ہٹانا نہیں، اور جب تک میں نہ آ جاؤ ہنڈیا سے ڈکن نہیں اتارنا. پیارے آقا تشریف لائے، ہنڈیا اپنے قریب کی، اپنا لاب مبارک، اپنا تھوک مبارک ہنڈیا میں ڈال دیا. حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم 1300 صحابہ نے سیر حاصل کھانا کھایا، آٹا بھی پڑا رہا، سالن بھی پڑا رہا. کون آقا کے جیسا، کون آقا کے جیسا؟ آج کوئی ملا کہے آقا میرے جیسا ہے، اسے کہو تیری تو چادر آٹے پہ دے دے، وہ ویسا ہی خمیرہ ہو جائے گا. کون آقا کے جیسا؟ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا. اب اجازت ہو تو بات تھوڑی آگے بڑھاتی ہوں، اب اجازت ہو تو بات تھوڑے آگے بڑھاتی ہوں. لوگوں محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت ہوتی کیوں ہے؟ صاحبان ادب، ادیب لوگوں نے محبت کی 3 زاویے لکھے ہیں کہ یہ 3 زاویے ہیں جن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. پہلی چیز انہوں نے لکھی ہے جمال، حسن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. دوسری وجہ لکھی ہے کمال، فن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. تیسری وجہ لکھی ہے خصائل، کسی کی سیرت و کردار کی وجہ سے لوگ محبت رکھتے ہیں. شوپیان والوں دھیان رکھنا، ایک ہی جملے میں بند کر رہی ہوں بہت ہی بڑے مضمون کو. اگر ان 3 زاویوں سے میرے آقا کی ذات کو دیکھو گے تو میرے آقا کا کمال ایسا ہے، میرے آقا کا جمال ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے مجھے گم شدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر. سبحان اللہ، کمال میرے آقا کا ایسا ہے، فن ایسا ہے کہ حضور جسے صرف محبت سے ایک دفعہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. میرے آقا کا کمال ایسا ہے، میرے آقا کا جمال ایسا ہے، میرے آقا کا حسن ایسا ہے، میرے آقا کا کردار ایسا ہے، میرے آقا کا سراپا ایسا ہے، میرے آقا کا حسن ایسا ہے کہ فاطمہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے. بڑا نازک سا جملہ بولنے لگی ہوں. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے. اللہ فرماتا ہے محبوب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب جب تو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. لوگوں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا ہے. میرے آقا کا حسن ایسا ہے، میرے آقا کا جمال ایسا ہے کہ حضرت مرارہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے صحن میں آقا آرام فرما رہے ہیں، آقا سو رہے ہیں، مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں اور اوپر آسمان میں 14ویں کا چاند ہے. ابن مرارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ روشنی اس چاند کی ہے یا اس چاند کی. روایت یہ کرتا ہے ابن مرارہ، روایت یہ کرتا ہے ابن مرارہ، ایک شب سویا تھا محمد پیارا، چاند 14ویں کا تھا کوئی کوئی تھا تارا، چاند 14ویں کا تھا کوئی کوئی تھا تارا، میں دونوں کو دیکھوں دوبارہ دوبارہ. خدا کی قسم چاند مدھم پڑا تھا، خدا کی قسم چاند مدھم. یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتا چلتا ہے جسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی اور آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، میرا تصور ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں، اب تجھے بنانا ہے، بتانا تیرا چہرہ کیسے بناؤں. تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا کہ میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسے بنا کہ میں جسے دیکھوں وہ صحابی بن جائے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا کہ میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب پسینہ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ پسینہ ایسے بنا کہ خوشبو سے بھی زیادہ معطر ہو. کأنک
अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरी उंगली कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह उंगली ऐसे बना कि मैं आसमान की तरफ उठाऊं तो 4 टुकड़े होके कदमों में आ जाए। तो मैं कहती हूँ कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठा कर तो देखो, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठा कर तो देखो, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा, नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो। माँ बैन बैती का फरमान देखो, माँ बैन बैती, माँ बैन बैती, माँ बैन बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। अब मैं सोचती हूँ कि वो बात शुरू करूँ कि अल्लाह ने सारे नबी को हसीन, हमारे नबी को अहसन बनाया, सारे नबियों को शरीफ, हमारे नबी को अशरफ बनाया, सारे नबियों को कामिल, हमारे नबी को अकमल बनाया। वो जो पहले आए वो सिर्फ नबी थे, लेकिन हमारे आका तो नबियों के भी नबी थे। वो जो पहले आए वो सिर्फ पैगंबर थे, लेकिन हमारे रसूल तो पैगंबरों के भी पैगंबर थे। वो जो पहले आए उनके लिए सिर्फ नबूवत, हमारे आका के लिए खत्म नबूवत। वो जो पहले आए उनकी नबूवत महदूद, हमारे आका की नबूवत ला महदूद। वो जो पहले आए उनका मेराज फर्श पर और हमारे आका की मेराज अर्श पर। वो जो पहले आए उनके लिए सफे, हमारे आका के लिए अमामत का मुसाला। मेरे आका को अल्लाह ने इतना आला बनाया, इतना आला बनाया कि आका का हाथ उम्मे माबद की बकरी पर पड़ जाए, उम्मे माबद की बकरी पर हाथ रखे तो शिफ्तो बीमारी शिफा में तब्दील हो जाए। मेरे आका को अल्लाह ने इतना आला बनाया, इतना आला बनाया कि मेरे आका अपना लाभ मुबारक अली की आंख पर लगाए तो शिफायाब हो जाए, कड़वे कुएं में डाले तो शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाए। इतना आला बनाया कि मेरे आका सर उठाकर बोले तो हदीस बने, कदम उठाए तो जन्नत बने, कदम रखे तो जन्नत बने। इतना आला बनाया जिसे देख के सहाबी बने, उसके मांगे फारूक बने, जिसे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे ज़ुनूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे तो वो सिद्दीक बने। तो मैं क्यों ना कहूँ वे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने दी है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा, लामका से मुस्तफा बनकर आया। फरियाद बाकी, मुलाकात बाकी। अब तो बहुत वक्त हो गया, अगर कोई ऐसा जुमला मेरे जुबान से निकला जो दीन इस्लाम से हटके था तो रब से माफी की तलबगार हूँ, और अगर कोई ऐसा जुमला मेरी जुबान से निकला जो आप में से किसी के दिल पे सख्त गुजरा तो आपसे माफी की तलबगार हूँ।